دعوت لله لم تأخذك ثانية ولا حمية مغرور وخوان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال في مقام آخر: وعاشروهن بالمعروف. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دین اسلام جو کہ ایک بہترین مذہب ہے، اس میں نکاح کو حلال و جائز قرار دیا گیا. چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنتوں میں سے ہیں. اور جب نکاح کو حلال و جائز قرار دیا تو ساتھ ہی ساتھ اس کی ترغیب بھی دلائی گئی. چنانچہ ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے جو نکاح کے بعد آنے والی ذمہ داری ہیں اگر ان کو اٹھانے کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ نکاح کرے. چنانچہ جب نکاح کی ترغیب دلائی گئی تو اس کے بعد آنے والی ذمہ داریوں کا بھی انسانوں کو احساس دلایا گیا، لوگوں کو احساس دلایا گیا. چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جس طرح شوہروں کے بیویوں پر حقوق ہیں اسی طرح بیویوں کے بھی شوہروں پر حقوق ہیں. چنانچہ انہی آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج جس اہم موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے حقوق الزوجین. اور اس ٹاپک کو اختیار کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ایک اچھا معاشرہ قائم کیا جا سکے، اس لیے کہ جو لوگ اچھے میاں بیوی نہیں بن سکتے وہ اچھے ماں باپ بھی نہیں بن سکتے، اور جو لوگ اچھے ماں باپ نہیں بن سکتے تو وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم بھی نہیں دے سکتے، اور جو لوگ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دے سکتے وہ لوگ اچھا معاشرہ بھی ڈیولپ نہیں کر سکتے، ایک اچھا کلچر بھی ڈیولپ نہیں کر سکتے. اسی لیے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے تاکہ ایک اچھے میاں بیوی بن سکے، اچھے ماں باپ بن سکیں اور اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے سکیں تاکہ ایک اچھا معاشرہ ڈیولپ ہو، ایک اچھا معاشرہ وجود میں آئے. حقوق الزوجین پر گفتگو کرنے سے پہلے ہمارے لیے ایک چیز ہے جس کا جاننا بے حد ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ فقہائے اسلام نے حقوق الزوجین یعنی کہ میاں بیوی کے جو حقوق ہیں ان کو 3 جہتوں میں تقسیم کیا ہے، 3 جہتوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے. سب سے پہلی جہت وہ حقوق ہیں جن کا تعلق صرف اور صرف شوہر کے ساتھ ہے، صرف اور صرف مرد کے ساتھ ہے. اس کے بعد چند حقوق ایسے ہیں جن کا تعلق صرف اور صرف عورت کے ساتھ یعنی کہ بیوی کے ساتھ ہے. اور تیسری جو جہت ہے جس کے اندر فقہائے اسلام نے ایسے حقوق رکھے ہیں جو دونوں کے درمیان مشترکہ ہیں، یعنی کہ میاں بیوی دونوں کے درمیان سملر ہیں، ان کا ادا کرنا دونوں پر فرض ہے. لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف اور صرف انہی حقوق کو ڈسکس کریں گے جن کا تعلق میاں بیوی دونوں کے ساتھ ہے، یعنی وہ حقوق جو میاں بیوی دونوں کے درمیان مشترکہ ہیں، دونوں کے درمیان سملر ہیں. چنانچہ مشترکہ حقوق جو کہ میاں بیوی دونوں کے درمیان سملر ہیں ان میں سب سے پہلا حق جو میاں بیوی دونوں کو حاصل ہے وہ ہے حسن معاشرت. اور حسن معاشرت کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کا احترام کریں گے، دونوں ایک دوسرے کی عزت کریں گے. چنانچہ اسی چیز کی نشاندہی کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وعاشروہن بالمعروف، کہ ان کے ساتھ یعنی کہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. اسی آیت کی تفسیر میں مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے کہ حسنوا اقوالکم و افعالکم لہن، کہ اپنے اقوال کو اور اپنے افعال کو دونوں کو اچھا کرو اپنی بیویوں کے لیے. اور ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، کہ آپ آپس میں حسن سلوک نہ بھولو، یعنی کہ آپس میں حسن سلوک کرو. چنانچہ انہی آیات کو دیکھتے ہوئے اسلام نے میاں بیوی دونوں کے درمیان اس حق کو رکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی عزت کریں گے، ایک دوسرے کا احترام کریں گے، اقوال ایک دوسرے کے لیے اچھے رکھیں گے اور افعال بھی ایک دوسرے کے لیے اچھے رکھیں گے. مشترکہ حقوق میں جو دوسرا اہم حق ہے وہ ہے زینت کا اختیار کرنا. چنانچہ عورت تو ہمیشہ زینت اختیار کرتی ہے، عورت کی تو فطرت میں زینت کا اختیار کرنا ہے، لیکن مرد کے لیے بھی اپنی بیوی کے لیے زینت کا اختیار کرنا ضروری ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالی
توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ لیکن یہاں عورت کے لیے ایک بات جاننا ضروری ہے، وہ یہ کہ عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی پر اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرے گی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ کہ عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی پر اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے۔ تیسرا حق جو میاں بیوی دونوں کے درمیان مشترکہ طور پر رکھا گیا ہے، دونوں کو حاصل ہے، وہ ہے تربیت الاولاد، یعنی کہ اولاد اپنے بچوں کی تربیت کرنا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ کہ تم میں سے ہر شخص محافظ ہے اور مسئول ہے، یعنی کہ ماں باپ دونوں اپنے بچوں کے محافظ اور مسئول ہیں۔ اسی لیے بچوں کی تعلیم و تربیت، بچوں کے درمیان عدل کرنا، انصاف کرنا، سب کو برابر سمجھنا، ان کی تعلیم کا خیال رکھنا، ان کے اخلاق کا خیال رکھنا، یہ ساری چیزیں میاں بیوی دونوں کے درمیان مشترکہ طور پر ضروری اور لازم ہے۔ چوتھا حق جو میاں بیوی کے درمیان برابری کے ساتھ فرض اور لازم کیا گیا ہے، ضروری قرار دیا گیا ہے، وہ ہے باہمی تعاون کرنا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کہ بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاؤ، ایک دوسرے کا تعاون کرو، اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون اور ایک دوسرے کا ہاتھ نہ بٹاؤ۔ چنانچہ میاں بیوی دونوں پر لازم ہے کہ وہ نیک کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں اور برے کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ نہ بٹائیں۔ پانچواں اور سب سے آخری حق، مشترکہ حق جو میاں بیوی دونوں کو حاصل ہے، وہ وراثت کا پانا ہے، میراث کا پانا ہے۔ چنانچہ جب شوہر فوت ہو جائے گا، شوہر کی وفات ہو جائے گی، تو عورت اس کے ورثہ کا، اس کی جائیداد کی مالکن بنے گی، اور جب عورت فوت ہو جائے گی، عورت کا وصال ہو جائے گا، تو شوہر اس کی جائیداد کا مالک بنے گا۔ تو یہ تھے وہ چند حقوق جو میاں بیوی کے درمیان برابری کے ساتھ لازم کیے گئے مشترکہ طور پر، اور میاں بیوی پر لازم ہے کہ وہ ان تمام حقوق کو، جو بھی 5 حقوق بیان کیے گئے ہیں، ان میں تعاون کرنے کی کوشش کریں، انہیں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہی تھی آج ہمارے اس ویڈیو کی گفتگو۔ اب آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ ہم مردوں سے متعلق جو حقوق ہیں، شوہر سے متعلق جو حقوق ہیں، انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم عورت سے متعلق جو حقوق ہیں اس پر ڈسکس کریں گے۔ جب تک کے لیے فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔